بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک عرصوں سے دیکھ رہی ہوں غیر مسلمان بھائیوں کو مسلمان کی عقیدہ کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمان بار بار اسلام کو سائنس کی مطابق مذہب کہتے ہیں، لیکن ان غیر سائنس چیزوں کے ذریعے جیسے کہ اسلام میں چاند کا ٹوٹنا اور نبی کا بغیر ہوائی جہاز کے سفر کرنا۔ میں یہ کہوں گی ان بھائیوں سے کہ اسلام پھیلانے کا ذمہ دار اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے معجزہ کرنے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اسلام اپنے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی وجہ سے پھیلا۔ لیکن آپ قرآن و حدیث کے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نبی کو نہ دکھانا بھی کفر کی نظر میں نبی کا جھوٹا ہونے کا ثبوت تھا، اور وہ کفر کو یہی کہہ کر بھڑکاتے۔ ایک ایسا نبی ہے کہ بازاروں میں عام آدمیوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے۔ اگر وہ واقعی نبی ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتا، اور اس کے لیے اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ دکھایا۔ انہوں نے اسے دکھایا تاکہ کافر کے الزامات تزئیر ہو سکے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو غیر مسلمان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے معجزہ کا خدا کی نشانی سمجھتے ہیں اور ان کو خدا کے ساتھی سمجھتے تھے، انہیں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کی حقیقی معجزات کو دیکھ کر سمجھ لینی چاہیے۔ خدا کی حقیقی ثبوت رکھتے ہیں۔ مکہ میں چاند کے ٹکڑے کرنے کے لیے طواف بھی ادا کیا۔ مکہ کے گستاخوں نے پیارے نبی کی خاطر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش بھی کی، اسے بہت اکسایا اور وعدے کیے کہ محمد ایسے سچے اور واقعی اللہ کے رسول ہے تو توڑ کے دکھا دے تو ہم ان کے نبوت کو مانیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھا کہ کفر کے دعوے اور وعدے صرف نبی کے لیے ہیں، یہ نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کی نیت سے بنائے گئے ہیں، اسلام قبول کی نیت سے نہیں۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کفر کو اپنی سچائی کا ثبوت دیا۔ کافروں کا جھوٹ بھی دنیا کے سامنے لایا کہ چاند کے ٹوٹتے ہی محمد کو نبی ثابت کر کے ایمان لائیں گے۔ کفر مکہ میں چاند کے ٹوٹنے کو جادو کہہ کر انکار کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے نہ رسول کو قتل کیا اور نہ ہی مسلمانوں کو اذیتیں دینا بند کی۔ تاہم آج بھی ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی 2 ٹکڑے ہونے کی کہانی سچی تھی۔ چاند کو دیکھ کر دنیا کے پہلے لوگ اسے ٹھنڈی روشنی کا کرن سمجھتے تھے، جس طرح سورج کو گرم روشنی کا کرن سمجھتے ہیں، روشنی کو نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے چاند کو کسی نے نہیں سمجھا۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ کوئی ٹھوس چیز ہے کہ چھوا جا سکتا ہے۔ یہ کہے 20ویں صدی تک موجود رہا، یہاں تک کہ نیل آرمسٹرانگ نے بھی چاند پر اتر کر ثابت کر دیا کہ چاند مٹی اور پتھروں سے بنا ایک بہت بڑا ڈھانچہ ہے۔ چاند کے ٹوٹنے کے واقعے سے اسلام نے 1400 سال پہلے ثابت کر دیا کہ چاند ایک ٹھوس آسمانی ڈھانچہ ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا بھر کے لوگوں نے چاند کو دیوتا یا خدائی طاقت وغیرہ ماننے کا رجحان تھا، لیکن چاند کو توڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا چاند ایک ٹھوس بے جان آسمانی جسم سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی خدائی طاقت ہے اور نہ ہی یہ کوئی دیوتا ہے۔ اب تک دنیا بھر کے بہت سے غیر مسلمانوں کا ماننا تھا کہ چاند پر خدائی طاقت آباد ہے، لیکن اپنی تاریخ سے لے کر آج تک مسلمانوں نے چاند کے بارے میں آج تک ایسی توہم پرستی کبھی نہیں رکھی۔ چاند ٹوٹنے کے بارے میں مسلمانوں کی اس دعوے نے یہ امکان بھی پیش کر دیا کہ اگر چاند 1400 سال پہلے ٹوٹ کر آپس میں مل جاتا تو اس کے اثر آج بھی چاند کی سطح پر پائے جاتے۔ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ناسا نے چاند کی سطح کی لی گئی کچھ تصویریں ہیں جن میں چاند کی سطح پہ ایک بہت بڑا شگاف نظر آ رہا ہے، جیسے ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو ایک ساتھ ملایا گیا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ مخالف اس کے خلاف ہے۔ یہ شگاف چاند کی سطح پر چاند کی موجودگی کے بارے میں طرح طرح کی شرحیں کریں گے، لیکن چاند کی ٹوٹنے کی حقیقت کو قبول نہیں کریں گے۔
نے چاند پر ایسا کوئی شگاف نہ پایا ہو۔ اگر لوگ چاند کی دریافت کے باوجود اس کے ٹوٹنے کی امکان پر غور نہیں کرتے تو یہی ان کی تصوف کا نتیجہ ہے۔ بہرحال جو لوگ چاند کے ٹوٹنے کو اسلام کا توہم پرستی ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ چاند کبھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن چاند کے ٹوٹنے کا ایک بڑا ثبوت مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ آمین۔ اور ایسے مزیدار اسلامک واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بیسٹ پارٹ کامنٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔